میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون کے 5 بچے ہو گئے, کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, فون پہ مجھے کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے کورٹ نے کھلا دے دی ہے, میں جا رہی ہوں. شوہر کہہ رہا ہے میں کورٹ میں گیا, میں نے بیان دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اس کے حقوق پورے کر رہا ہوں, کورٹ نے کہا کھلا پہ سائن کر دو, طلاق دے دو. میں نے کہا نہیں دوں گا, میں یہ ثابت کرے میں غلط ہوں. اچھا عورت کہہ بھی رہی ہے غلط نہیں ہے لیکن مجھے نہیں, میں نہیں رہنا چاہتی. تو اب مجھے بتائیں سوسائٹی میں جب یہ چیز پروموٹ ہوگی, وہ مجھے چیخ و پکار کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہو گئے, یہ کام کرنا تھا تو پہلے دن کر لیتی. تو مرد پھر جب عورت کے بارے میں یہ مرد کو پتا ہوگا نا کہ جب چاہے مجھ سے علیحدگی لے سکتی ہے, وہ اس کو گرل فرینڈ کے طور پر ٹریٹ کرے گا, مرد بیوی کے طور پہ نہیں رکھے گا. کیونکہ گرل فرینڈ کے پاس بھی رائٹ ہے جب چاہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی ہر وقت کے لیے رائٹ آ گیا جب چاہے چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے. تو اس لیے اس میں عورت کا فائدہ ہے. لوگ پراپرٹیاں بیوی کے نام کر دیتے ہیں, میری ہے. انسان کو جب جس چیز کا پتا ہوتا ہے نا میری ہے, اس میں انسان کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, اس پہ خرچ بھی کرتا ہے, اس سے اولاد بھی پیدا کرتا ہے اور بہت کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے. یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر شوہر کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. سر عورت بھی تو سب کچھ لٹا دیتی ہے نا, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب عورت کہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اپنا حق تو دے نا, اتنا کہ آپ نہیں رہنا چاہیے. شریعت نے نہیں دیا تو میں کہاں سے دے دوں نا. میں کوئی غامدی صاحب تو نہیں ہوں کہ عقل سے اسلامیہ کام نکال لوں یا یہود و نصارہ کی طرح تعریف کر دوں. قرآن و سنت سے آپ ثابت کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو ڈیورس کا یا شوہر سے علیحدگی کا حق نہیں دیا, یہ عورت پر احسان کیا ہے. اس سے خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے, اس سے مرد عورت کو بیوی کے والا معاملہ کرتا ہے. اور اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو ظلم کی صورت میں دیا ہے, اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. ظلم ایک الگ چیز ہے, ہم نارمل حالات میں کہہ رہے ہیں کوئی ویلڈ ریزن. اب اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ اور آپ اس پہ ظلم بھی نہیں کر رہے, بڑا خوش رکھا ہوا ہے اپنی طرف سے, وہ نہیں رہنا چاہتی, آپ اس کو ڈیورس نہیں دیتے, تو پھر وہ کیا کرے؟ گھر کیسے جہنم بن جائے گا؟ اس کو رہنا پڑے گا. گھر جہنم بن جائے گا. کتنے جہنم بن گئے مسلم سوسائٹی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر تو اب تک اسی پر عمل ہوتا آ رہا ہے. 1400 سال گزر گئے, آپ کا گھر جہنم بن گیا, آپ کے باپ کا گھر جہنم بن گیا. جہنم جب بنے گا جب عورت کو یہ پتا ہو کہ میں جب چاہوں جا سکتی ہوں, پھر وہ اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا. جب اس کو پتا ہے کہ اب یہ میرا ہسبینڈ ہے میں نہیں جا سکتی, وہ کمپرومائز کرے گی اس کے ساتھ. ہاں شوہر ظلم کرے گا تو ایک الگ بات ہے. تو آپ جو حل بتا رہے ہیں نا کہ عورت کے پاس یہ رائٹ ہو, اس صورت میں جہنم بننے کا چانس زیادہ ہے. طلاقیں لیں گی, غفار سے شادی ہوئی, غفار کہے گا جب ستار سے وفا نہیں کی تو میرے سے کیا وفا کرے گی, ٹائم پاس کرو, کوئی پتہ نہیں کل یہ مجھ سے کھلا لے کے چلی جائے. پھر وہ وسیم سے شادی کرے گی, وسیم کہے گا جب 2 بندے چھوڑ کے آ گئی ہے تو ٹائم پاس کرو. اس کے بعد جب تھوڑی سی بوڑھی ہوگی نا تو پھر کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا. پھر اس بڈھی کا وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں بڈھیوں کا حشر ہوتا ہے, جا کے دیکھ لیں آپ. ہمارے یہاں بڈھیاں عیش کرتی ہیں کیونکہ ان کو جب آئی ہیں تو ان کو پتا ہے بھائی اب میرا ہسبینڈ یہ ہے, میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. تو قانون اسلام بناتا ہے میجورٹی کو دیکھ کے, 2-4 عورتوں کو دیکھ کے نہیں بناتا.